بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرما لے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شق يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين۔ حامیم حروف مقطعات والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا اسے، فی لیلۃ مبارکہ، ایک مبارک رات میں۔ انا کننا منذرین، اور بے شک ہم ہی ہیں منذرین، ڈرانے والے۔ فیہا یفرقو، اس میں یفرقو فیصلہ کرنا، اس یعنی اس رات پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کا۔ امرن من عندنا، فیصلہ یا حکمت یا حکم سمجھا، ابن عندنا ہماری طرف سے۔ انا کننا مرسلین، اور بے شک ہم ہی ہیں بھیجنے والے۔ رحمتا من ربک، رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ انہ هو السمیع العلیم، اور بے شک وہی ہے سمیع، سننے والا اور خوب جاننے والا۔ رب السماوات والارض وما بینہما، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، نہیں کوئی معبود مگر وہی، نہیں کوئی سچا معبود سوائے اس کے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا اور وہی موت دیتا ہے۔ ربکم و رب ربائکم الاولین، وہ تمہارا رب بھی ہے اور تمہارے آبا و اجداد کا جو پہلے گزر گئے ان کا رب بھی ہے۔ بل ہم فی شق یلعبون، بلکہ وہ شک میں ہیں، یلعبون کھیل کود میں مصروف ہیں، یعنی کہ اس چیز میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان، ربکم رب آبائکم بل ہم فی شک یلعبون، اور وہ شک میں ہے جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہی تک یہ سورہ دخان، دخان اصل میں کہتے ہیں دھوئیں کو، اور ایک آیت ہے اس میں جس کی وجہ سے دخان کا لفظ آیا ہے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس سے یہ لفظ اس سورہ کا عنوان لیا گیا۔ تاریخی پس منظر اگر ہم اس کا دیکھیں تو اس کا یہ ہے کہ جیسے جس وقت کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت زیادہ شدید رویہ اختیار کر، بہت زیادہ ان کی مخالفت شدید ہوتی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ یا اللہ، یوسف کے قحط سے میری مدد فرما۔ جانے یوسف علیہ السلام کے زمان پہ اس کے ان پہ جو مصر میں قحط آیا اور 7 سال تک کچھ بھی نہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ ان کے صحت قحط کی وجہ سے، قحط سے میری مدد فرما۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا کہ جب ان لوگوں کو مصیبت پڑے گی تو انہیں اللہ یاد آ جائے گا اور ان کے دل نصیحت کرنے پر کے لیے نرم پڑ جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور سارے علاقے میں ایسا زور کا قید پڑا کہ لوگ پریشان ہو گئے. کہتے ہیں کہ چمڑے تک ہڈیاں تک چمڑے تک درخت کھانے کی نوبت آ گئی. پھر بعض سرداران قریش جن میں سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، خاص ابو سفیان کو میں نام لیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کی اپنی قوم کو اس بلا سے نجات دلائے، یعنی اللہ سے دعا کرے تاکہ اس سے قوم آپ کی قوم اس سے بچ جائے، کہ سے اللہ تبارک کو دور کر دیں. تو یہ موقع تھا کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے حامیم والکتاب المبین کی قسم ہے کتاب مبین کی، یعنی اس کتاب کی جو مبین ہے، ہم نے ول انا انزلنا ہم نے اسے نازل کیا، یعنی ہم اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں. یعنی کتاب صاحب بتا دیا گیا ہے کہ یہ کتاب مبین خود اس بات کی شاہد ہے کہ اسے تصنیف کرنے والے، ان کے لکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ اسے کوئی مخلوق کی تصنیف اگر کوئی کہتا ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت بھی بنا کے لے آؤ، جیسے قرآن بار بار چلا جائے چیلنج ہے کہ کسی بشر کا ایک کلام ہے تو وہ جیسے بنا کے لے آؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں صاف صاف بتا رہے ہیں کہ یہ قسم بلکہ کھا کے بتائی گئی کہ یہ کتاب ہے جس کا مصنف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ ہم ہیں، اور اس کا ثبوت کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، خود یہ کتاب اس کا ثبوت کے لیے کافی ہے. اور پھر یہ بتا دیا گیا ہے کہ فی، اور یہ نازل کی گئی فی لیلۃ مبارک، ایک مبارک رات میں، انا کننا، اور ہم ہی تھے ڈالنے ایک مبارک رات میں. تو وہ رات کون سی تھی جس پہ یہ پتا ہے مبارک رات کون سی تھی جیسے ہم جس میں قرآن مجید نازل ہوا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا. اور لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ وہ ماہ رمضان میں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کے مہینے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی وہ رات ہے جس میں قرآن مجید نازل. قرآن نازل کرنے سے مراد یہ کہ کچھ تفسیر تو کہنے کہ کہنا ہے کہ یعنی اس رات میں قرآن مجید کی ابتدا ہوئی، یعنی کہ اس سے نازل ہونا شروع ہوا. اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسی رات میں پورا کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا، اور وقتاً فوقتاً ضرورت پیش آئی تو اس کے حساب سے قرآن نازل ہوتا گیا. مگر صاف یہاں پہ صاف اللہ تبارک و تعالیٰ انا انزلنا فی، اس رات میں ہم نے نازل کیا جو مبارک رات ہے. کچھ لوگ بھی جو ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے اسے 15 شعبان کے لیے لے جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں، حالانکہ اس میں سب اس میں فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں. اس کا اس میں اس کے لیے کوئی بھی حدیث، ایک بھی حدیث اس کے لیے کوئی قابل اعتماد نہیں ہے. اس کی فضیل نہ اس کی فضیلت کے بارے میں، نہ اس بارے میں کہ اس کے رات کی میں کوئی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. 15 شعبان کا کوئی فضیلت کا کوئی کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. وہ جو کوئی حدیث بھی ہے تو وہ بہت ہی ضعیف سے حدیث ہے. صاحب یہاں اللہ تبارک قرآن کے جو بھی خلاف بات ہوتی ہے اس کی مانی نہیں جاتی. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کا ذکر کر رہے ہیں جسے لیلۃ المبارکہ کہا گیا ہے، اور وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. اور وہ ہم سب جانتے ہیں قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے رات کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. تو یہ ہمارا ایک عقیدہ، یہ کلیئر بھی بات ہو جانی چاہیے. انا کننا منذ، یعنی ہم نے اس کتاب اسے نازل کیا کہ بندوں کو اچھے اور برے کاموں کے سے آگاہ کر دیں، کہ ان کو بتا دے کہ نافرمانی ہوگی تو اس کی صورت میں ان کا انجام کیا ہوگا، برا انجام ہوگا ان کے پاس، کیونکہ کوئی ایسا عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں خبردار نہیں کیا گیا. اور بشارت بھی اس میں جیسے یقینی بات ہے کہ جب ڈرانا ہے تو بشارت بھی ہے کہ جو اچھے نئے کام کریں گے تو ان کے لیے بشارت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہے. یو فی ہے یو فراق کل امر، اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں ہر کام کی، یعنی ہر مضبوط کا حکمت والے کام کے. یعنی جیسے یہ فرق کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اسی لیے فرقان کہا جاتا ہے کہ اس کے فیصلے ہوتے ہیں. حکیم کا مطلب یہاں پہ دو مفہوم ہے. ایک حکم حکمت اور دانائی پر مبنی ہوتا ہے، اس میں کسی غلطی یا کوئی خامی کا امکان ہی نہیں ہوتا. دوسری کہ حکم محکم اور پختہ ہوتا ہے جسے کوئی بدل نہیں سکتا. تو یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اسے خاص طور پر اس بابرکت رات میں اس لیے نازل کیا کہ قرآن ایک امر حکیم ہے، اور اسی رات میں ہر امر حکیم کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یعنی جیسے سورہ قدر میں آتا ہے تنزیل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل امین اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے متعلق اترتے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ رات ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سال کے متعلق
افراد اور قوموں کے قسمتوں کے تمام فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ 1 سال کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے سب فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، یعنی زندگی، موت، بیماری، رزق، عروج، زوال، جو بھی ہے، ہدایت، گمراہی وغیرہ، سب ان پر عمل درآمد کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح سیدنا ابن عباس نے فرمایا کہ تم آدمی کو بازاروں میں چلتا پھرتا دیکھتے ہو، حالانکہ اس کا نام مردے میں درج ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی، تو اس کے مراد یہ ہے کہ للیلۃ القدر ہے جس کے آئندہ دنیا کے معاملات کا آئندہ سال کی اسی رات تک فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک رات کے 1 سال کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں، ہماری قسمتوں کے فیصلے اسی رات میں، لیلۃ المبارکہ جو خیر ہے جو لیلۃ القدر، اس میں فیصلے ہوتے ہیں۔ یو یفرقو فی امرا من عندنا انا کننا مرسل، اور ہم ہی ہیں بھیجنے والے اللہ، یعنی کہ یہ ہماری طرف سے فیصلے ہماری طرف سے ہوتے ہیں، اور ہم آ، کتاب نازل کرتے ہیں اور رسول کو بھیجنے والے ہم ہی ہیں جو کتابیں نازل کرتے ہیں اور اس کو لے کے ایک رسول بھی بھیجتے ہیں، رحمت من ربک، اور یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، حالانکہ اللہ تو سب کے رب ہیں، مگر یہ ان کا شرف، یعنی کہ ان کی عزت بڑھانے کے لیے صاف طور پہ کہ ان کے شرف کا اظہار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ انہ السمیع، اور وہی ہے جو سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی جو سننے والا ہے جاننے والا ہے، تو وہی یقینی بات ہے کہ جو ہر چیز کو سنتا ہے، جو جانتا ہے، وہ وہی اللہ ہوگا، وہی الہ ہوگا۔ جو ان کے بت ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ جانتے ہیں، تو انہوں نے کیا الہ ہونا ہے، ان کی عبادت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تو سمجھتے کہ ہمارے پاس قرآن زحمت آ گئی، اور ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ زحمت سمجھا کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہمارے گھر گھر میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، بیوی شوہر سے جدا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہاری طرف سے رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رب ہے، رب السماوات والارض و بین، جو رب ہے آسمان اور زمین کا بھی، ہر چیز کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، تو رب صرف اسی لیے نہیں ہے کہ تمہاری کوئی جسم کی پرورش کی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ رب یہ بھی ہے کہ تمہیں ہدایت کا راستہ بھی بتائے تاکہ تم پھر کامیابی حاصل کرو، راستے پہ چلو، تاکہ تم اس دن جس دن فیصلے ہوں اس دن تم کامیابی حاصل کرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقینی بات ہے کہ بہت بڑا احسان ہے کہ وہ قرآن بھی، اور قرآن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا تھا کہ لوگوں پر وہ سکھائیں لوگوں کو کہ کون سی چیز ہے تمہیں جنت میں لے کے جائے گی۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رحمت ہے، اور وہ رب اسی لیے ہے کہ جسم کے ساتھ ساتھ تمہیں ہدایت کا راستہ بھی بتاتا ہے، ان کن تم اگر تم یقین رکھتے ہو۔ اس لیے کفار مکہ سے اگر پوچھو گے وہ کہتے ہو زمین آسمان کو کس نے بنایا، جیسے میں بھی پڑھا ہے، تو وہ بھی جو کہتے ہیں اللہ نے، جب تمہارا یہ یقین ہے کہ زمین و آسمان کا بنانے والا اللہ ہے، تو جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے اور تمہیں خود بھی پیدا کرنے والا وہ الہ ہی وہی اللہ ہے، تو دوسرے معبود کس حیثیت سے ان کی عبادت کی جاتی ہے؟ یقینی بات ہے بھی، یہ عبادت کا حقدار بھی وہی ہستی ہوگی، وہی ذات ہوگی جو تمہارا، جو ہر چیز کا رب بھی ہے، ہر چیز کی ملکیت بھی اسی کی ہے، اور تمہارا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، لا الہ الا هو یحیی وہی، اور تمہیں زندہ بھی وہی کرتا ہے اور موت بھی وہی دے گا، یعنی اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں اور نہ کوئی حق رکھتا ہے، جس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اور یہ وہ جس نے ہر چیز کا اختیار اس کے پاس، تو یقینی بات ہے بھائی الہ بھی وہی ہے۔ تو یہاں ان کو اگر تمہیں یقین ہے کہ ہاں، اگر دل سے تم یقین رکھتے ہو کہ ہاں ہمارا پیدا کرنے والا، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ایک الہ وہی ہے، اگر اللہ ہے تو پھر عبادت کے حقدار بھی وہی ہے، ربکم و رب آبائکم الاولین، اور وہ رب تمہارا رب نہیں ہے، وہ رب تمہارے آبا و اجداد کو جو گزر چکے، جن کو تم کہتے ہو کہ جن کی دیکھا دیکھی ہے، ان کے نقشے قدم پہ تم چل رہے ہو، اور تو وہ ان کے لیے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ معبود واحد ہونے کی مزید تاکید کے لیے بیان فرمائے کہ معبود اسی کو مانو جو زندگی اور موت دیتا ہو، جو تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا رب بھی ہے، ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، اسی نے ان کو زندگی دی، انہوں نے اس کو موت دی، تو جب وہی ہے تو سب اسی کی بات کرو، بل ہم فی شک یلعبون، مگر وہ ہیں کہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ شک میں کھیل رہے ہیں، شک میں یعنی کہ شک میں کھیل رہے ہیں۔ اس کا دیکھیں تو اصل میں چاہے کتنا ہی بڑا، جیسے دہری ہوتے ہیں اللہ کو نہ ماننے والے کو، اللہ کو مانتے ہیں کوئی اللہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہر چیزیں خود بخود بن گئی، تو ان کا بھی وقتاً فوقتاً یقینی بات ہے انہیں بھی کوئی ایسی گھڑی ضرور آتی ہے جب ان کا دل اندر سے ضرور کہتا ہے کہ تم جو سمجھ بیٹھے ہو کہیں نہ کہیں اس میں گڑبڑ ضرور ہے، کوئی الہ تو ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیز سے لے کے بڑے سے بڑی چیز تک، اور جو دنیا میں ایک گھاس کے پتے سے لے کر اور انسان کی تقریر ہر چیز خود بخود بن گئی،
कोई ना कोई हिकमत और लाइब्रेरी कोई निज़ाम ऐसा है जो उसके बगैर किसी बनाने वाले के बगैर चल नहीं सकता। ये यकीनन उसके हक में कहीं ना कहीं ऐसा लम्हा ज़रूर आता है। इसी तरह कोई मुश्रिक इंसान है तो उसके जिसमें शिरक में ख्वाह कितना ही गहरा डूबा हुआ हो, कभी ना कभी उसके दिल में भी ये पुकार ज़रूर यकीनन उसके दिल में आती है कि ये माबूद जिन्हें हम पुकार रहे हैं ये अल्लाह हो, ये इलाह हो नहीं सकते। ये उसकी अंदर के दिल की कैफियत यकीनन होती है। और कोई ऐसा मौका आता भी है, जैसे हम देखते हैं ना कि जैसे अकरमा अबू जहल के जो बेटे जो ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मक्का फतह हुआ तो वो भाग के चले गए, फिर कश्ती में सवार हुए जद्दा जाके, और कश्ती में बैठे और तूफान आया तो जो मल्लाह था उसने कहा कि अब यहाँ से भी एक अल्लाह को पुकारो, उसके सिवा कोई मदद पुकार के कोई बचाने वाला नहीं है। तो उन्होंने दिल में सोचा इसी चीज से तो मैं भाग के यहाँ आया हूँ। एक अल्लाह ने अगर सब करना है तो अगर समंदर में वही इलाह है तो जमीन पे भी वही इलाह है। तो फिर उनको अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दी, और उन्होंने ये तय कि हम जब वापस जाऊंगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ईमान ले आऊंगा। तो हक मुशरिक कैसा भी हो, यकीनन उसके दिल में भी ये जहन में आता ज़रूर है कि जो ऐसा हो नहीं सकता कि ये जिनको मैं पूज रहा हूँ ना खाते हैं ना पीते हैं ना सुनते हैं कुछ भी नहीं, मगर ये हमारे इबादत किस तरह हो। मगर होता ये है कि वो सब कुछ होने के बावजूद वो दीन के मामले में वो आप आते नहीं है दीन की तरफ। उसकी वजह ये थी कि दीन के मामले में लोग संजीदा होते ही नहीं है। उनकी निगाह में असल अहमियत सिर्फ दुनिया की कमाई, उसी का ऐश और आराम है। दुनिया में क्या कुछ कमाना है, क्या खाना है, कितनी दौलत जमा करनी है, कितना माल इकट्ठा करना है, कैसा घर बनाना है, सारी उसकी जद्दोजहद होती है। इसके पास वक्त ही नहीं है कि दीन के मामले में सोचे। उससे से कोई गर्ज नहीं कि मैं जो कमा रहा हूँ हलाल है हराम है, क्योंकि उसका या उसका यकीन ही नहीं कि आखिरत में मैंने जाना है। जब उसको अपना होगा कि मेरी पूछताछ होगी तो फिर इंसान आखिरत के बारे में सोचता है। तो वो जितने भी काम करता है संजीदगी से नहीं करता, मगर इसके काम करता है दीन के, वो उसको मजाक के तौर पर करता है। असल काम वो संजीदगी उसके दुनियावी काम में होती है, तो इसलिए वो फिर ईमान भी नहीं लाता। तो यहाँ पता है कि वह शक में जो वो है वो शक में ही, वो शक में पड़े हुए खेल रहे हैं, बस खेल कूद में मसरूफ है। मगर जिस दिन एक दिन आएगा जिस दिन सारा शक निकल जाएगा, और जिस दिन पता चलेगा ये क्या कुछ हो गया, जिसको ये झुटलाया करते थे जो शक किया करते थे वही यहाँ मौजूद हुआ, तो फिर मगर उस दिन का दिन जिस दिन नसीहत लाने का कोई फायदा नहीं। उस दिन अगर आंखें खुलती हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। आंखें खुलने का मुकाम आज है, आज किसी की आंखें खुल जाएं और आज वो दीन पे आ जाए सही, अल्लाह तबारक व तआला की बात करने लग जाए और आखिरत की तैयारी करे और आखिरत को तरजीह दे, दुनियावी तरजीहत के मुकाबले में आखिरत को तरजीह ना दी तो उस दिन बहुत बड़ा खसारा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर रहम फरमाए, हमें सही समझता फरमाए, उसी के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।